الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بہت مختصر سی گفتگو کروں گا، ختم قادریہ شریف بھی ہونا ہے، دعا بھی ہونا ہے اور وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل سمدانی، سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ الشریف، اولیاء کاملین میں اس ولی کامل کا نام ہے جن کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منقبت میں اس انداز میں یوں فرمایا: جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا، اور جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اولیاء کاملین میں تنہا وہ ولی کامل ہیں جنہوں نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا: قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اولیاء کاملین کے متعلق اتنی بڑی بات کہنا ہے، اور در حقیقت آپ کا جو زمانہ تھا آپ نے فرمایا، اور اس وقت جتنے اولیاء تھے سبوں نے سر خم تسلیم بھی کیا، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ہی سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سید الطائفہ ہیں بغداد مقدس میں، وہ بھی آرام فرمائے، غوث پاک کے طریقت کے سلسلے میں آپ کے وہ پر دادا مرشد ہوتے ہیں، پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ قادریہ میں سیدنا جنید بغدادی کا نام آتا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ اے بغداد والو، ایک میرے بعد زمانہ آئے گا، تم دیکھو گے اللہ کا ایک ولی بغداد میں کھڑا ہوگا اور وہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ 100 سال پہلے ہی انہوں نے بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی حیات رہے تو اس بات کا گواہ ہو جائے کہ میں ابھی سے اپنی گردن پیش کرتا ہوں۔ ان سے پہلے جو اولیاء تھے انہوں نے ادب کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام غوثیت کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے میرے عزیزوں۔ میں تبرک کے لیے آج کی محفل میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے اولیاء میں سے بعض وہ ہیں جن کو محبوبیت کا مقام عطا کیا ہے۔ محب اور ہے، محبوب اور ہے۔ محب کہتے ہیں محبت کرنے والا۔ سارے اولیاء کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سارے اولیاء کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محب ہوئے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ محبوب ہوا۔ تو ایسے اولیاء کاملین میں صرف 2 اولیاء کے نام کے ساتھ محبوب کا لفظ آتا ہے، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی، کہ یہ اللہ کے چاہے ہوئے بندے ہیں، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ روایات صحیحہ میں ہے کہ آپ کے مجاہدوں کے زمانے میں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخت مجاہدے کرتے تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے الگ کیا تھا، دور کیا تھا، کھانے پانی کی تمام چیزوں کو بھی۔ انگور کے ایک دانے پر آپ کئی دن گزارے ہیں، اور کبھی آپ نہ کھانے کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے، آپ کے اوپر کمزوری طاری ہو جاتی تھی، تو روایات میں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی، غیب سے ندا آتی: اے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے۔ اللہ رب العزت اپنی قسم فرماتا
تو آپ کھانا تناول فرماتے یا جو چیز تناول فرماتے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی لیے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض کرامات کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ انسان ہو کر ایسی ایسی ساری حرکتیں یا ایسی چیزیں عجیب و غریب دکھا رہا ہے جو اللہ کی شان ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ یہ فرمایا، رب تبارک و تعالی میرا مولا قادر ہے، قادر کا مطلب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میرا مولا قادر ہے اور میں عبد القادر ہوں، میں اسی قادر کا بندہ ہوں۔ تو اس نے اپنی قدرت کے بہت سارے حصے اللہ رب العزت نے مجھے تصرف میں عطا کیے ہیں، کام اسی کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ سے جو جو کرامات صادر ہوئی ہیں اس کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ غیروں سے مراد جن کو اولیاء سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں، منکرات کرامات ہیں، اور ایسے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنے تواتر کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں، باقی کسی ولی کی اتنی نہیں پہنچی۔ یہ شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الاولیاء تھے نہیں بلکہ ہیں، آج بھی ہیں، مقام محبوبیت پر ایسے فائز کہ بچپن کے حالات دیکھیں، اگر آپ کے پیدا ہونے سے لے کر کے ہی عجیب و غریب معاملات آپ کے گھر میں رونما ہو رہے تھے، اور آپ کی پیدائش سے ہی لوگوں کو یہ پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہ اللہ کا کوئی سچا اور اچھا اور پیارا بندہ یہاں پیدا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فرماتی ہیں لوگوں کو جیلان میں شک ہو گیا 29 شعبان کو 29 کا روز یعنی چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، دوسرے دن پہلا روزہ بھی ہو سکتا ہے، 30 شعبان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ شک ہو گیا تو لوگ ام الخیر کے پاس آئے، جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گود میں تھے، ماں کی ابھی گود میں تھے، 1 سال کے بھی نہیں تھے، تو حضرت ام الخیر نے فرمایا کہ آج پہلا روزہ ہے، کل چاند ہو چکا ہے۔ کہا ہم کو دکھا تو نہیں، شک ہے۔ ام الخیر نے فرمایا سحری سے لے کر اب تک میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے، گود میں۔ ابھی یہ فرضیت تو نہیں ہے نا، روزے نماز وغیرہ کی فرضیت تو بالغ ہونے کے بعد ہے۔ ماں کی گود میں جو روزہ رمضان کو ترک نہ کرے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور بچپن میں ہی آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کی تمام چیزیں ختم فرما دی تھی، آپ کو کھیلنے اور کودنے سے کبھی شغف نہیں رہا۔ صرف ایک مرتبہ ایک گائے کے پیچھے کیا چلے تھے، مدرسہ جانے کے وقت گائے کے پیچھے چل رہے تھے تو گائے پیچھے مڑ کر کے جواب دینے لگی، الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبد القادر۔ فصیح عربی میں وہ بات کرنے لگی، اے عبد القادر کیا اللہ نے تجھے اسی کام کے لیے پیدا کیا یا تجھے اس چیز کا حکم دیا ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی آپ، ارے گائے کے پیچھے چلنا کوئی کھیل ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے کھیل ہو جاتے ہیں۔ اتنی چیز بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے پسند نہیں فرمایا، وہ تمام چیزیں اللہ نے اپنے محبوبوں سے الگ رکھا ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے لیکن اللہ والوں کے لیے یہ چیز بھی بہت بڑی ہے، دنیا کی طرف نہ جائیں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچپن کی بات ہے، آپ کی عمر پاک 10 سال یا 11 سال کی رہی ہوگی، حاجیوں کا قافلہ نکلا تھا حج کے لیے، تو سب لبیک پڑھتے ہوئے جو احرام کی حالت میں نکلتے ہیں وہ ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ ہمارے علاقوں سے بھی جب بھی حجاج کرام نکلتے ہیں تو کیا دل نہیں مچلتا؟ ایک بار ہم بھی اس مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں قدم رکھ لیں، میرے آقا کے روبرو حاضر ہو جائیں، کس مومن کی تمنا نہیں ہوتی؟ قافلہ حاجیوں کا جا رہا تھا جیلان سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے حال میں ہیں، آپ حج کے لیے جا نہیں سکتے تھے اس وقت، لیکن حسرت بھری نگاہ سے حاجیوں کو رخصت کر رہے تھے، دل بھر آیا، شام کا وقت تھا، اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گئے، آنکھوں سے ڈبا ڈب آنسو گرنا شروع ہو گئے اور اتنا رونے لگے کہ کاش میں بھی آج
قافلے میں شریک ہوتا اور حج کعبہ کے لیے نکل جاتا، میرے مولا کے حضور حاضر ہوتا، تو یہ آپ کی دل کی تمنا ہی تھی۔ اچانک آپ نے دیکھا آپ کے گھر کے ارد اور گرد خانہ کعبہ طواف کر رہا ہے۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سارے اقطاب، سارے اولیاء جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ کعبے سے مراد وہ کعبہ نہیں جو عمارت سے بنا ہوا ہے۔ لوگ یہ پوچھیں گے کہ وہ اکھڑ کے گیا تو پھر وہاں کیا تھا؟ اکھڑ کے نہیں گیا۔ کعبہ صرف اس عمارت کا نام نہیں ہے، کعبے کا وجود ایک روحانی الگ ہے۔ روحانی کعبہ ایک الگ ہے جو اولیاء کاملین جسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پتھر اینٹ اور یہ گارے کی دیوار نہیں۔ اولیاء کاملین تو وہاں خانہ کعبہ آتے ہیں تو اس کعبے کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی تو تمنا ہوتی ہے ہم کعبے والے کو دیکھنے آئے۔ کعبہ تو صرف ہمارا چہرہ اس طرف کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، وہ ہمارا مسجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچپن کے ان کے حالات ہیں، پھر جوانی کا حال کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد عمر اخیر میں آپ کے کرامات اتنے کثرت سے ہو گئے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی کرامت نظر آتی، ہر دن۔ حتیٰ کہ شیخ احمد آپ کے مریدوں میں سے ایک بزرگ ہیں، اچھا مرید بھی اولیاء کاملین ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے محفل میں بیٹھنے والا کوئی فاسق و فاجر ہو، جتنے آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے سب اہل اللہ ہوتے تھے، سب اللہ والے ہوتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کی زبان سے کیا نکلتی، لوگ دھاڑے مار کر کے روتے تھے۔ خوف آخرت، خوف خدا ان کے سینوں میں بسا ہوا ہوتا تھا، ہر مجمع کا حال یہ تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، حضرت شیخ احمد فرماتے میں اکیلا تھا، غوث پاک کے پیچھے چل رہا تھا، میں نے سوچا ہمیشہ بھیڑ رہتی ہے آپ کے ارد گرد، ہمیشہ بھیڑ بھاڑ، لوگوں کا ملنا جلنا کثرت سے ہوتا ہے، آج کتنا اچھا ہے میں اکیلا ہوں۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکیلے تھے، بازار سے گزرتے ہوئے غوث پاک جا رہے تھے، اچانک لوگ آنا شروع ہو گئے، دکان سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، آتے 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 بھیڑ اتنی بڑھ گئی، شیخ احمد فرماتے ہیں کہ میں 1 کلومیٹر دور ہو گیا، اتنا مجمع جمع ہوا آپ کے ساتھ چلنے لگا، میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیچھے ہو گیا کہ بہت دور وہ نظر آ رہے تھے۔ پھر دل میں نے سوچا، خام مخواہ دل میں کیوں سوچا تھا کہ اکیلا ہوں۔ بہرحال آپ چلتے چلتے اپنے دولت کدے پر واپس تشریف لا رہے تھے، اپنی خانقاہ تک جب پہنچے تو لوگ پھر چھٹتے گئے، الگ الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ شیخ احمد فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنے دولت کدے پر پہنچے تو پھر میں تنہا اکیلا رہ گیا، میں آپ کے ساتھ اکیلا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دولت کدے پر پہنچ کر پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور فرمایا احمد، اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے، جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کر لے، جب وہ چاہے لوگوں کو دور کرے۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض یہ ہے کہ اس مسجد میں آپ سب کو جمع کیا ہے۔ محفل غوث میں یقیناً غوثیت میں آپ کا فیض ضرور ہوتا ہے، اور ان کی کشش ہی یہاں لوگوں کو کھینچ لاتی ہے، وہ جب چاہیں لوگوں کو قریب کریں اور جب چاہیں اپنے سے دور کریں۔ سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخلاق و کردار آپ کے علم، تمام چیزوں پر گفتگو ایک بڑا طویل موضوع ہے میرے عزیزو۔ آپ کی کرامات آپ سنتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزیں، کشف و کرامات میں 1-2 چیزیں نہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دستے پاک میں مردوں کا احیاء، مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت بھی عطا فرمایا، اور امت کے اولیاء میں اور بھی کئی اولیاء ہیں جو اس کرامت پر فائز تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف عطا کیا تھا، وہ کئی مرتبہ ایسے حالات ہوئے، دریائے دجلہ کے پاس ایک خاتون روزانہ روتے ہوئے بیٹھتی تھی، بوڑھی عورت، اور ایک بار آپ نے جا کر کے دیکھا کہ یہ عورت روتی کیوں ہے، روز آتی ہے دن بھر روتی ہوئے بیٹھتی ہے، پوچھا کیا بات ہے، کہا آج سے تقریباً 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بنا تھا، اور دولہا بن کر کے ہم سب بارات میں جا رہے تھے، اور وہ بارات کی کشتی پوری ہچکولے کھائی اور دریائے دجلہ میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔
میرا بیٹا براتیوں کے ساتھ غرق ہوا، آج تک اس کی لاش نہیں ملی، وہ غرق ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے۔ اس وقت سے روزانہ میں آتی ہوں اور اپنے بیٹے کے غم میں دن پورا یہاں گزار کر رات کو چلی جاتی ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ماں کی ممتا اور اس کی محبت کا یہ انداز دیکھ کر کے رحم آیا۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا جب تک میری زندگی ہے میں اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہوں گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ پر اپنا قدم مارا اور کہا اے دریا، تیرے پاس جو ہماری امانت ہے یا اللہ کی امانت ہے اسے واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک ایک بھونچال ہوا پانی کے اندر اور وہ ڈوبی ہوئی کشتی پھر سے پلٹ آئی، اس میں پورے باراتی بھی موجود تھے اور وہ دولہا بھی موجود تھا۔ کہاں 12 سال کے بعد یہ تصرف اولیاء کاملین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملا ہے۔ پھر میں کسی اور موقع پر یہ عرض کروں گا کہ وہ 12 سال کہاں تھے، اس کی تشریح ہے بڑی طویل ہے۔ وہ کہاں رہے تھے، کیا کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے، کیسے 12 سال اندر تک تھے، یہ الگ ایک موضوع ہے، اس کو میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا۔ اولیاء کو ایک اور کرامت دی جاتی ہے، طی زمان طی مکان، یعنی وقت کو اللہ ان کے لیے گھیر دیتا ہے، جگہ بھی ان کے لیے گھیر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھا ہوں، مجھے دوسرا قدم رکھنے کے لیے یہی رکھنا ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ جگہ سمیٹ دے، میرا ایک قدم یہاں ہوگا، دوسرا قدم اسٹیشن کے پاس ہو سکتا ہے، کون سی بعید بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مکان کو گھیر دے، یا اولیاء کو یہ تصرف حاصل ہوتا ہے، مولا ان کے لیے جگہ بھی گھیرتا ہے اور وقت کو بھی گھیر دیتا ہے۔ وہ منٹ میں 100 سال کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے لیے 100 سال ہوں گے لیکن ان کے لیے 1 منٹ ہوگا۔ اسی طرح احیاء موتا کی کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی۔ ایک خاتون آئی، اپنے بچے کو لے کر بیٹے کو کہا کہ حضور یہ آپ کی تربیت میں اس کو رکھ لو بیٹا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ اپنے صحبت میں رکھو، اس کو اپنے پاس اس کو رکھو، اپنے جیسا بنا کر کے دو۔ سارے لوگ فوٹو کاپی چاہتے ہیں، اکثر لوگ علماء کے پاس بھی یہی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے جیسا بنا کر کے دو۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بنائے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تصرف عطا کیا، وہ جسے جو چاہیں عطا کرے۔ خاتون آئی اپنے چھوٹے سے ایک لڑکے کو، 12 سال کا ہوگا یا 15 سال کا ہوگا یا اسی آس پاس کی عمر کا کوئی ہو، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو اپنی خانقاہ میں رکھتا ہوں۔ اور غوث پاک کے پاس جو تربیت ہوتی تھی وہ کڑی تربیت تھی۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ مقامات طے کرنا چاہتے ہیں میرے عزیزوں، میں غوث پاک کے فرامین سے اخذ کر کے آپ کو بھی یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ کوئی وظیفہ چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب حاصل کریں؟ کڑوا ہے لیکن سخت ہے۔ وظیفے کے نام پر جلدی سے کوئی بھی تسبیح اٹھا لے اور گھنٹوں بیٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ بولیے آپ 1000 بار پڑھنا ہے پڑھ لیں گے ہم، 2000 بار پڑھنا ہے بولیے پڑھ لیں گے آپ۔ میرے عزیز و غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مزے والا کھانا چھوڑ دو۔ یہ مشکل ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ہر وہ کھانا چھوڑ دو جو تمہارا پیٹ بھرتا ہو، ہر کڑوی چیز کھا لو جس سے تمہارا نفس نفرت کرتا ہو۔ یہ ان کے مقامات میں سے ہیں۔ اس بچے کو تربیت میں رکھا اور اسے ایسی روٹی دیتے تھے کہ وہ حلق میں جائے تو پھنس جائے، کڑک روٹی بالکل سکھا کر کے۔ ایک دن وہ خاتون آئی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور آپ جس مقام پر پہنچے وہ مقام الگ ہے۔ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، آپ کے دسترخوان پر تلی ہوئی بھنی ہوئی مرغی رکھی ہے، آپ مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، بھنی ہوئی مرغی، اور کونے میں وہ لڑکا بیٹھا ہے کڑک روٹی توڑ رہا ہے، اس کو کافی دیر تک چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، اس سے نگلا بھی نہیں جاتا، وہ بڑی محنت سے کھا رہا ہے۔ ماں آئی اور دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے اس کی ممتا جھاگ جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بچے کے ساتھ۔ ہم اس چیز کے اچھے تجربہ کار ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں بھی والدین آتے ہیں، اگر خروچ بھی ہو جائے وہ چاہے مار کر کے اس کا ادمرا کریں چلے گا، لیکن استاد اگر کان بھی پکڑ لے، کیسے پکڑا آپ نے؟ یہ ماں باپ کی فطری محبت ہے، ہوتا ہے سب کے ساتھ۔ غوث پاک کے پاس آئی، وہ چلانے لگی آپ مزے لے کر کے مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو کڑک روٹی
सूखी रोटी खिला रहे हैं। तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया, कहा खातून वहीं बैठ जा तेरे बेटे के साथ। थोड़ी देर वो बैठी, रोती रही, उसकी कड़क रोटियां देखकर, और गौसे पाक का दस्तरखान अलग, गोश्त का दस्तरखान है। जब आप खाना तनाउल फरमा चुके तो हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो हड्डियां जमा की और उन हड्डियों पर अपना हाथ रखा और कहा, ऐ मुर्गी जिंदा हो जा। उन हड्डियों में गोश्त भर आया, फिर उस पर मुंह लग गया, फिर पर आए और वो मुर्गी बिल्कुल जिंदा उड़ने लगी, चलने लगी। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस मकाम पर पहुंच जाए तो मजे से मुर्गियां खाए। जब इस मकाम पर पहुंच जाए तब वो मजे से जितनी मुर्गियां चाहे खा ले। इस तसर्रुफ तक पहुंचने के लिए मैंने भी अंगूर का एक दाना खाया है। 40 साल तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक अंगूर रोजाना, एक अंगूर का दाना और आधा गिलास पानी, जिससे इफ्तार पूरा दिन रोजे के आलम में गुजारते थे। अजीजा ने गिरामी, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकामात में से एक ये भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके चाही हुई चीज को कभी रद्द नहीं फरमाता। वो अगर किसी के लिए कोई चीज चाह ले, अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाता। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी एक आदत करीमा ये भी थे कि आप बड़े कीमती और अच्छे किस्म के जुब्बे पहना करते थे, बहुत कीमती जुब्बे होते थे। उस वक्त के मुतालिक फरमाया गया, आपका एक जुब्बा 40,000 दिरहम का होता था। इस जमाने के कई लाख हो जाएंगे, लेकिन आपका जुब्बा इस्तेमाल करने के बाद आप फुकरा में तकसीम करते थे, और जिसके हिस्से में वो आता था वो कई दिन तक अपनी जिंदगी गुजार लेता था। आपको अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया है, उस मकाम के एतबार से पहनना उनको ज़ेब देता है, पहन सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसके पास कीमती चीज है उस पर नजर भी तो होती है। एक मर्तबा आपके दौलत खाने पर दोपहर का वक्त है, आप आराम फरमा हैं, आपका जुब्बा चोरी करने के लिए एक चोर दाखिल हो गया, अंदर आ गया। आप महवे ख्वाब हैं, आंखें बंद किए हुए। चोर हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुआ और दरवाजे की ओट पर आपका जुब्बा लगा हुआ था। वो उठाना ही चाह रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी के आने की खबर हो गई, किसी के कदमों की आहट आ गई। जल्दी से ये दरवाजे के पीछे छुप गया, कोई तो आ रहा है। आने वाला अंदर आया, जोर से उसने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप आंख खोलते हैं और कहते हैं वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो। आने वाले कौन थे? वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। और उनकी ड्यूटी क्या है? जहां जिस जगह पर भी पूरी कायनात में आपको ये हो सकता है खबर ना हो, मालूम ना हो, आज भी अल्लाह के औलिया जिंदा हैं। और यह हदीस पाक में है, अगर सारे औलिया जमीन से चले जाएं तो जमीन से सब्जा उगना भी बंद हो जाएगा, जमीन से सब्जा उगना बंद हो जाएगा। आप भी जमीन सब्जे उगाती है, इसका मतलब है औलिया हैं। जब भी किसी कुतुब का इंतकाल होता है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस कुतुब की जगह किसी दूसरे को कुतुब वहां पर मुतय्यन करते हैं। ड्यूटी मुतय्यन होती है, हर इलाके में एक कुतुब होते हैं। वो औलिया कामिलीन का एक मकाम है कुतुबियत का। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए और गौसे पाक से कहने लगे, या सुल्तान अल औलिया, ए औलिया के बादशाह, बसरा में जो कुतुब थे उनका इंतकाल हो गया, दूसरे कुतुब को आप मुतय्यन कर दें, कोई दूसरा कुतुब आप भेज दें। गौसे पाक ने फरमाया, वो हमारे दरवाजे के पीछे एक कुतुब खड़ा है, उसे ले जाएं। जो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है उसे ले जाएं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के पीछे देखा तो ये शख्स जो चोरी करने के लिए गए थे, अब इनकी घिग्गी बन गई, बिल्कुल कपकपी तारी हो गई। ये क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है? मैं पकड़ा गया, अब मेरे साथ क्या होगा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उसका हाथ पकड़ करके बाहर लाते हैं। वो जुब्बा छुपाया ही है, अभी गौसे पाक का जो जुब्बा चुराया था वो बगल में छुपाया ही है, अभी भी रखा है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने पूछा, इन साहब को ले जाऊं? गौसे पाक ने कहा, हां इन्हीं को ले जाएं, इन्हीं को ले जाएं।
وہ رونے لگ گیا اور کہا کہ سلطان الاولیاء مجھے معاف کر دے، میں غلط نیت سے آپ کے گھر داخل ہوا تھا، میں غلط نیت سے آپ کے گھر داخل ہوا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا کوئی ولی مذاق نہیں کرتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اللہ رب العزت تجھے وہ مقام عطا کرے گا، تو توبہ کر اور جا اس مقام پر۔ اس نے اسی وقت سچی توبہ کی، رویا، قدم غوث پکڑا، اس کے بعد پوچھنے لگا کہ حضور یہ بشارت، یہ انعام، یہ اکرام مجھ جیسے کو عطا کیوں ہوا؟ نقطہ ذہن میں رکھیں، اللہ اللہ بزرگوں نے لکھا ہے وجہ یہ تھی چور تو تھا ہی، چوری کرنے کے لیے آیا ہی تھا، لیکن جس وقت خضر علیہ السلام پوچھ رہے تھے تیرے ہاتھ میں غوث کا جبہ تھا، تیرے ہاتھ میں غوث کا جبہ تھا، بس دامن ولی جس کے ہاتھ میں ہو جائے مولا کا انعام اس پر اترتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اولیاء کے دامنوں کو تھامتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ غوث کا دامن، اسی لیے تو نہیں چھوڑنے کی بات کرتے ہم کہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اللہ نے چاہا تو اسے ولایت بھی مل جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا ہے تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ لوگوں خالی نہ گھومو، اپنے اپنے گلوں میں قادری پٹا ضرور ڈال لو۔ پٹے کا مطلب کوئی بیلٹ نہیں، کوئی بیلٹ خرید کر کے اپنے گلے میں مت ڈال لینا۔ ہاں اگر آپ نے آنکھ بند کر کے ایک بار سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ میری گردن آپ کے لیے حاضر ہے، آپ اپنی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال لیں، یہی ہو گیا قادری پٹا۔ سلسلہ قادریہ میں آپ داخل ہوئے، آپ کے گردن پر قادری پٹا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جب کسی کی کسی سے نسبت ہو جاتی ہے اس سے کوئی جلدی چھیڑ خانی بھی نہیں کرتا ہے، اس سے جلدی کوئی چھیڑ خانی بھی نہیں کرتا ہے۔ دنیا کا دستور ہم نے دیکھا ہے، سگنل توڑ کر کے آ گئے، صاحب پوچھا کیوں؟ کہا میں نیتا صاحب کا پیے ہوں۔ پولیس پکڑنے سے گھبرا گئی، ارے اس کا سورس ہے فلاں صاحب سے، پتہ نہیں ہماری ڈیوٹی پر خطرہ نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ بہت سارے قانون توڑ رہے ہیں، میں قانون توڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو یہاں دنیاوی عہدے داروں سے اگر تعلق ہو جائے تو لوگ یہاں پر دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور جس کا تعلق سلطان الاولیاء سے ہو جائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے، قسم رب ذوالجلال کی شیطان بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے کترائے گا، دور بھاگے گا، اس لیے کہ یہ غلامی میں ہے غوث پاک کے۔ اور وہی لوگ پکڑے جاتے ہیں بار بار جن کے پاس کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے لکھا ہے جو کسی کا مرید نہیں ہوا شیطان کا وہ کھلونا بن جاتا ہے، کبھی شیطان اس کو ادھر نچاتا ہے کبھی ادھر نچاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہاں تو حال یہ ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتے کا لفظ استعمال فرمایا، سگ کا لفظ یہ تو عاجزی کے لیے آپ نے استعمال فرمایا ہے۔ عجز و انکساری میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غوث آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے کتے کو نسبت ہے، اور اس سے مجھے نسبت ہو جائے، بس یہ بھی نسبت ہمارے لیے بڑی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کتا تو نجس مخلوق ہے، اپنے آپ کو کتا کہنا کیا یہ صحیح ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اسد اللہ کہا کہ نہیں؟ اسد اللہ کا مطلب یاد معلوم ہونا چاہیے آپ کو، اللہ کا شیر۔ شیر حلال جانور ہے کیا؟ شیر حلال جانور ہے؟ شیر بھی حرام جانور ہے۔ جب ایک صحابی رسول کو میرے آقا نے اللہ کا شیر کہا تو یہاں پر حقیقت میں وہ جنگل کا شیر نہیں، حقیقت اور مجاز پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور جاہل تو ہر بات پر اعتراض کریں گے، جن کے پاس علم نہ ہو وہ اعتراض کرتے رہیں۔ کتے سے مراد وہ دم ہلانے والا کتا نہیں، کتے کا مطلب یہاں ہوتا ہے غلامی، وفاداری، جو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس حال میں پیش کیا، اس کی وجہ یہ ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو فالتو اور آوارہ کتے پھرتے ہیں انہیں میونسپلٹی پکڑ لے جاتی یا انجیکشن مار دیتی ہے، ہوتا ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں فالتو، پالتو نہیں۔ پالتو کا مطلب ہوتا ہے پالا ہوا، اور فالتو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑا ہوا، آوارہ۔ اب پالتو اور فالتو میں فرق کیسے ملے گا؟ باہر گھوم رہے ہیں کتے، جس کتے کے گلے میں بیلٹ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی
مالک ہے، اسے نہیں پکڑتے نا. ارے جس کتے کی گردن میں بیلٹ ہو اسے تو پولیس بھی سلام کر کے جاتی ہے. آج آپ کو معلوم نہیں یہ کتے مرسیڈیز میں گھومتے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے؟ انسانوں سے زیادہ اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مالک ہے، اور اگر مالک نہ ہوتا تو وہ بھی ویسے ہی راستے پر گھوم رہے ہوتے. میرے عزیزو تم بھی اپنا مالک سلطان الاولیاء کو بنا لو، پھر دیکھو کہ تم کن کن سواریوں پر گھومو گے. اللہ نے چاہا تو اپنی نسبت تم ان سے جوڑ لو. اس نسبت کا حال یہ ہے، شیخ احمد جام فرماتے ہیں اولیاء بغداد میں سے ایک بڑے ولی تھے احمد جام. ان کا حال یہ تھا کہ وہ شیر کی سواری کرتے تھے، اور وہ باری باری ہر محلے میں جاتے تھے، محلے والوں سے کہتے میرے شیر کو ایک گائے تمہاری طرف سے ہونی چاہیے، ہفتے میں ایک دن. پورے محلے والے چندہ کر کے ایک گائے ان کو دے دیتے تھے. غوث پاک کے محلے میں بھی آئے، کہا جاؤ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ دیوان ہے، یہاں پر ان کی خانقاہ ہے، ان سے جا کر خبر کرو کہ احمد جام شیر پر آ گئے، ان کے شیر کے لیے گائے بھیجی جائے. آپ پر جب خبر ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا، جاؤ ان کے حکم کی تعمیل کرو اور شیر کے لیے ایک گائے لے جاؤ خانقاہ سے. گائے لے جائی گئی، اور آپ کے مریدین جب لے کر چلے تو ایک کتا بھی ساتھ میں چلا. وہ کتا غوث پاک کا پالا ہوا نہیں، کیونکہ کتے اولیاء پالتے بھی نہیں. ہاں البتہ ہم جیسے کتے ضرور پالتے ہیں، ہم جیسے پالیں گے، لیکن جو نجس العین ہے اس کو انہوں نے نہیں پالا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ ہڈیاں کھا کر کے پلتا تھا، پالا ہوا نہیں، خود سے پلا ہوا تھا. چلا، اور جب وہ گائے شیر کے قریب پہنچی، بھوکا شیر گائے پر جھپٹنا کیا چاہ رہا تھا، دنیا کی نگاہ نے دیکھا وہ لاغر کتا، کمزور کتا اچانک ایسا اچھل کر کے اس شیر پر حملہ کیا. دم زدن میں، پل بھر میں اس شیر کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور شیر زمین بوس ہو گیا، ختم ہو گیا چند منٹوں میں. پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا کہ جنگل کا راجا اب یہاں پر باجا ہو گیا، نہیں ہے، چل نہیں سکی، کچھ بھی نہیں. اور حاوی کون ہوا؟ کتا حاوی ہو گیا. کبھی سنا ہے کہ کتا شیر کو حملہ کر کے ختم کر دیتا ہے؟ میرے عزیزو ہاں آپ کو یقین کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آوارہ کتا نہیں تھا، اس کتے کو نسبت تھی دربار غوث ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرے میں کا مطلب دل پر ذرا برابر بھی کیئر ہی نہیں کرتا. آپ کے پاس پلا ہوا کتا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چاہے وہ دنیا کا شیر ہی کیوں نہ ہو. ایک بار پل جاؤ دربار غوث میں. اب جتنے یہاں پر بنام شیر جو بھیڑیا بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھونک رہے ہیں جگہ جگہ پر، تم بھاری ہو جاؤ گے اگر تم غوث کے دربار سے وابستہ ہو گئے، اگر دربار غوث سے وابستہ ہو گئے. اس لیے کہ پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، لیکن اللہ والوں کا وہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اللہ والوں کے لیے ان کی کوئی محنت کام نہیں آ سکتی. ہم آج کی اس محفل میں بس میں اتنا ہی کہوں گا، سلطان الاولیاء ہم سب پر اپنا فیض جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام دیا تھا. آخری بات ہے کہ بغداد مقدس میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، پلیگ کی بیماری. 1 گھنٹے میں 50,000 لوگ مر جاتے ہیں. پلیگ کی بیماری بہت سخت بیماری ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے تھے. لوگ آئے شکایت لے کر دربار غوث میں کہ لوگوں میں طاعون پھیل چکا ہے، آپ کچھ فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا جانتے؟ غوث پاک نے فرمایا جاؤ ہمارے مدرسے کے آس پاس کی گھاس نکال کر لے جاؤ، اور جو بھی اس بیماری کے قریب بھی آئے اسے یہ گھاس سنگھا دو یا کھلا دو. بغداد والوں نے آپ کے مدرسے کے آس پاس کی گھاس اکھاڑ لی اور لے جا کر کے مریضوں کو سنگھایا، کھلایا. اس کے بعد سے آج تک بغداد میں ویسے پلیگ کی بیماری آئی نہیں، طاعون کی ویسی خطرناک بیماری نہیں آئی. ہم بھی جاتے ہیں، ابھی بھی غوث پاک کا مدرسہ موجود ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کہیں چھوٹی سی بھی گھاس مل جائے ہم بھی لے آتے ہیں. زمانہ اگرچہ بیت گیا ہو لیکن گھاس تو وہی ہے جو سلطان الاولیاء سے نسبت دی ہے، آج بھی وہاں پر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے. مولا دنیا میں ان کے غلاموں میں رکھے، قیامت کے دن ان کے مریدوں میں ہمارا حشر فرمائے.
رب تبارک و تعالی سلطان الاولیاء کا دامن ہم سب کے آخر وقت تک قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔